شیطان پر پھٹکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا۔ آدم علیہ السلام کو اس آپریشن کی خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی آنکھ کھلی تو بی بی حوا ان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ خوب حسد کرنے لگا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا۔ پھر ان سے کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا، ایسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ ان کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے۔ ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہت رنج تھا۔ وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس کے بعد آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان الفاظ میں دعا مانگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کے عتاب نازل ہوا تو توبہ کے سلسلے میں وہ بہت پریشان تھا۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا۔ آپ نے وہاں لکھا پایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم توبہ کے وقت کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جدہ میں تھی،
حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے۔ حضرت حوا بھی وہیں آ گئی۔ رنج اور غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا اور اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہیں اطمینان ہو گیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی۔ ان کے ہاں بچے جوڑوں کی صورت میں یعنی جڑوا پیدا ہونے لگے۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی، دوسرے جوڑے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ یہ کوئی بدعت یا گناہ نہیں تھا، اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہمارے رب کی طرف سے شادی کا اشارہ تھا کہ جوڑے کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، بہشت کا کفن پہنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا اور قبر کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی بنائی۔ یہ سارا عمل آئندہ نسلوں کی میت سے متعلق تربیت کے لیے تھا۔